یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، اللہ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کے تعلق سے اور ان کی پیدائش کے تعلق سے، ان کی نبوت کے تعلق سے بہت سے اعتراضات ہو رہے ہیں، اور کچھ لوگ اسی پہ اڑے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبوت 40 سال کی عمر میں ملی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی نبی تھے، اور 40 سال کی عمر میں انہوں نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ آئیے کچھ حدیث کی کتابوں سے اور تفسیر کی کتابوں سے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ پہلی حدیث نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقدس فرمان، کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان میں تھے۔ اس حدیث پاک کو سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تاریخ الکبیر میں نقل فرمایا۔ یاد رہے، سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث پاک کو اپنی کتاب تاریخ الکبیر میں نقل فرمایا۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بہت بڑے امام اور محدث وقت، انہوں نے بھی مسند امام احمد بن حنبل میں اس حدیث پاک کو نقل فرمایا، اور امام ترمذی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی کتاب ترمذی شریف صحاح ستہ میں مانی جاتی ہے، انہوں نے بھی اپنی کتاب میں اس حدیث پاک کو نقل فرمایا۔ اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ حدیث مذکور ہے۔ المستدرک علی الصحیحین امام حاکم نے اس میں نقل فرمایا۔ امام جلال الدین سیوطی نے الجامع الصغیر میں نقل فرمایا۔ اسی طرح امام ہیثمی نے مجمع الزوائد میں اور مشکات شریف کی شرح میں بھی اس حدیث پاک کو ترمذی شریف کی حدیث کے تحت نقل فرمایا گیا، اور امام جلال الدین سیوطی نے الدر المنثور میں اور امام آلوسی نے تفسیر روح المعانی میں اس حدیث پاک کو نقل فرمایا۔ ایک اور حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان، بین خلق آدم و نفخ الروح فیہ، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور روح پھونکنے کے درمیان۔ یہ حدیث پاک المستدرک علی الصحیحین میں امام حاکم نے نقل فرمایا، اور امام ابو نعیم نے الدلائل النبوہ میں، اور حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ۔ یاد رہے، حافظ ابن کثیر ابن تیمیہ کا شاگرد، انہوں نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں اس حدیث پاک کو نقل فرمایا۔ ایک اور حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک فرمان، کنت اول النبیین فی الخلق وآخرہم فی البعث، میں تخلیق میں سب سے پہلا نبی اور آخر میں بھیجا گیا۔ یہ حدیث پاک تفسیر ابن ابی حاتم میں، تفسیر القرطبی میں، حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں، امام ابن جریر طبری نے تفسیر الطبری میں، اسی طرح تفسیر البغوی، تفسیر روح المعانی اور دلائل النبوہ میں امام ابی نعیم اور امام ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں اس حدیث پاک کو نقل فرمایا۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، بدأ بی فی الخلق وکنت آخرہم فی البعث، مخلوق کی تخلیق مجھ سے ہوئی اور میں آخر میں بھیجا گیا۔ یہ حدیث پاک امام جلال الدین سیوطی نے اپنی تفسیر الدر المنثور میں، امام آلوسی نے تفسیر روح المعانی میں، اور امام ابن ابی شیبہ نے اپنی کتاب المصنف میں نقل فرمایا ہے۔ اتنے واضح دلائل ہونے کے بعد اگر اب بھی کوئی یہ کہے کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر ہی میں نبوت ملی، تو اس سے صاف پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایسا بغض ہے کہ اتنے دلائل کے باوجود، اتنی کثیر تعداد میں حدیثوں کے باوجود بھی یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات کو ماننے کو تیار نہیں۔
کیسے مسلمان یہ اپنے آپ کو کہلاتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کا کلمہ پڑھ کے آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے، اور انہی کی بات کو ترک کرنا اور ان کی اس بات کو ایک نہیں دو نہیں سینکڑوں بزرگوں نے نقل فرمایا. ان ادر ورڈز تمام بزرگوں کی باتوں کو رد کرنا صرف اور صرف اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہم نبی، سب سے پہلے نبی یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہم ان کو نبی ماننے کو تیار نہیں. اس عقیدے کی خاطر تمام حدیثوں کو بھی ریجیکٹ کرنا اور تمام بزرگوں کی کتابوں کو بھی ریجیکٹ کرنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟